بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، لائف اینڈ لیونگ ون لیکچر نمبر 8۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عقیدہ آخرت کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ ابھی تک اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا، سنا، سمجھا، اس سے یہ بات ازر من الشمس ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد ہی سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اخروی زندگی بھی ہے۔ اس میں بھی انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا آج ہم پڑھیں گے کہ انسان کے اوپر اس عقیدے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ عقیدہ انسان کے اندر بہت سارے وہ مثبت تبدیلیاں واقع کرتا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ تمام معاملات صرف یہیں ختم نہیں ہو جانے، بلکہ آخرت میں بھی اس کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ عقیدہ انسان کے اندر ایسے اثرات اور نقوش چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان سرکش نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کا جواب دہ سمجھتا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جیسے زہر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، بالکل اسی طرح خیانت اور جھوٹ کے بھی خطرناک نتائج اور نقصان ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ جیسے روٹی اور پانی انسان کے لیے مفید ہے، بالکل اسی طرح وہ عدل و انصاف، راست گوئی، سچ بولنا اور پاک دامنی بھی اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ وہ اپنے ہر قول و فعل کا ایک طے شدہ اور یقینی نتیجہ ماننے والا بن جاتا ہے کہ اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر اس کا ایمان عقیدہ آخرت پہ مضبوط ہو تو اس کے اندر اتنا مضبوط ضمیر بیٹھا ہوتا ہے جو کسی بھی بیرونی لالچ اور خوف کی پرواہ کیے بغیر انسان کے اندر نیکیوں کے جذبات پیدا کرتا ہے اور برائیوں سے اسے نفرت دلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم قرآن کے حوالے سے چند چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کے اندر قرآن میں جو بتایا گیا کہ عقیدہ آخرت کیا کیا تبدیلیاں، کیا کیا اثرات وہ چھوڑتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ اس عقیدے کو عمدہ اخلاق کی تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، تم جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ تو یہ عقیدہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، تقوی کے جذبات وہ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری اس کو پیدا کرتا ہے۔ راہ خدا میں سرفروشی اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے انسان کو ابھارتا ہے، اور ساتھ یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ تم جب راہ خدا میں قربان کیے جاؤ گے، ہلاک ہوگے، تو تم ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، راہ خدا میں جو قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ آخرت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ انسان کے اندر اللہ کی راہ میں سرفروشی کے جذبات قربانی کے جذبات ان کو پیدا کرتا ہے اور ان کو ابھارتا ہے۔ ایسے ہی مصائب و تکالیف پہ صبر، یہ عقیدہ انسان کے اندر مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ، دکھوں پہ صبر کرنا سکھاتا ہے کہ انسان کو یہ آس اور امید ہوتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خدا کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو جانی مالی آزمائشوں پہ، امتحانوں پہ، مالی پریشانیوں پہ، دنیاوی پریشانیوں پہ صبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر رب سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے عنایات ہوں گی، رحمت الہی ان پہ وہ سایہ فگن ہوگی، ان کے اوپر رحمتوں کا وہ برسات ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، صرف یہی نہیں،
یہ عقیدہ انسان کے اندر بے خوف و خطر ہو جانے کے، بے خوفی کے جذبات اور بہادری کے جذبات جو ہیں ان کو پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ہی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے لشکر ہیں، ایسے گروہ ہیں، ایسی جماعتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعتوں پہ جو ہے وہ فوقیت دی، غلبہ عطا فرمایا۔ تو انسان جب سمجھتا ہے کہ مر کر بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہے، تو اس کے اندر بہادری کے جو ہے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور بے خوف و خطر، کود پڑا آتشی نمرود میں عشق، بے خوفی اور بے خطر ہونے کی انسان کے اندر جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سے سخت مشکلوں پہ، سخت سے سخت تکالیف پہ، مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی قوت انسان کے اندر جو عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو عقیدہ آخرت ہے پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے نار جہنم اشد حرا، کہ اگر تم پہ تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، تو ان تکالیف کو برداشت کر جو۔ کیوں؟ ان کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ دنیا کی گرمیوں سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا انسان یہ سوچتے ہوئے دنیاوی آسائشوں کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی بجائے دنیاوی تکالیف جو ہے برداشت کر جاتا ہے کہ آخرت کی تکلیف جو ہے، آخرت کی گرمی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے اس میں جلنے کی بجائے انسان دنیاوی تکلیفوں میں، بھوک میں جل جانا پسند کرتا ہے، لیکن حرام خوری سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عقیدہ انسان کے اندر کنجوسی اور تنگ دلی چھوڑ کر راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ جل قدوس ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا، پورا پورا بدلہ ملے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کو ابھارتا ہے کہ وہ اللہ خدا میں خرچ کرے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں بھی پورا پورا ملے گا، جو اس کے ظلم نہیں ہوگا، اس کے بھلائی کے لیے ہے وہ کام آئے گا۔ اور ایسے ہی سورہ آل عمران میں ذات باری تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے، اپنی فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عنایتیں فرمائی ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہیں، یہ ہرگز گمان نہ کریں۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بری ہیں۔ سیطوقون بما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب جو وہ بخل کرتے رہے، کنجوسی کرتے رہے، وہ انہیں ان کے گلے میں توق بنا کر قیامت کے دن پہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ لہٰذا جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ بخل اسے کہتے ہیں جہاں ضرورت ہو، ضروری ہو، وہاں بھی خرچ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کنجوسی اور بخیلی پسند ہے اور نہ ہی فضول خرچی پسند ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے انہیں شیطان کے بھائی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، لیکن کنجوسی کو بھی اللہ جل قدوس پسند نہیں فرماتا۔ تو قیامت کے دن بخیلی کرنے والوں کو ان کا مال انہی کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا آگ کا۔ لہٰذا اس لیے یہ عقیدہ آخرت جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ سود خوری جیسے حرام اور کبیح گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی یہ عقیدہ یہ کہہ کر جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے اور سود کو چھوڑ دو جس دن جو ہے تم اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جاؤ گے۔
اور 5ویں نمبر پہ عقیدہ آخرت انسان کو دنیاوی ساز و سامان سے بے نیازی اور کافروں کے پاس، بدکاروں کے پاس دیکھنے والی چکا چاند جو ہے خوشحالی کے اوپر رشک نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس طرح کہہ کے قرآن میں یہ فرما کر لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے ملکوں میں کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگوں کی جو چلت پھرت دیکھ کر، ان کے چال چلن دیکھ کر تمہیں کسی قسم میں دھوکے میں نہیں خود کو ڈالنا چاہیے، دھوکے میں نہ ڈالو، بلکہ یہ چند متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑا نفع ہے، یہ تھوڑا سا لطف ہے، اور پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو کہ بدترین رہنے کی جگہ ہے، بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت کے طور پر ہے، مہمان نوازی کے طور پہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا عقیدہ آخرت ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اس پہ ایمان نہ لانے والا، اس پہ ایمان نہ لا کر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان تو بڑی چیز ہے، انسان جو ہے وہ یہ عقیدہ نہ رکھ کر انسانیت چھوڑ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ شرموں جیسی جو ہے وہ فساقی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور حیوانیت سے بھی جو ہے وہ نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ آخرت کو سمجھ کر، اس پہ ایمان لا کر، اس کے ثمرات حاصل کرنے کی اور اس کے اثرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔